بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت پریپ 6 کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، کتاب اقرا اردو کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں۔ الحمدللہ ہم اپنی اس کتاب کے 10 اسباق مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم 11ویں سبق کی جانب بڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے سمتیں۔ اس سے پہلے ہم سبق ہمارا وطن پاکستان ماں عملی کتاب کے مکمل کر چکے ہیں۔ سبق سمتیں ملاحظہ فرمائیں، شاباش۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 37 سبق سمتیں اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ بیٹا، سمتیں کسے کہتے ہیں؟ سمتیں لفظ اصل میں جمع ہے، اس کا واحد ہے سمت۔ واحد کیا ہے؟ سمت۔ جی ہاں، یہ وہی لفظ ہے جس کو عام طور پر اکثر لوگ سمت کہتے ہیں یا سمتیں کہتے ہیں۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا۔ اس کا درست تلفظ سمتیں ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، سمتیں یعنی سمت کی جمع۔ سمت کہتے ہیں کسی بھی جانب کو، کسی بھی رخ کو، ٹھیک ہے، جسے ہمارے ہاں طرف بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں بیٹا، اس میں ہم نقشے کے مطابق سمتیں پڑھنا جاننا سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھ لیجئے، شاباش۔ دیکھیے میں پڑھنے لگا ہوں۔ خالہ جان ہمارا نیا مکان دیکھنے آئیں۔ خالہ جان ہمارا نیا مکان دیکھنے آئیں۔ تھوڑی ہی دیر میں عصر کی اذان ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں عصر کی اذان ہو گئی۔ خالہ جان نے پوچھا مغرب کس طرف ہے؟ کیا پوچھا؟ مغرب کس طرف ہے؟ خالہ جان نے یہ نہیں پوچھا کہ قبلہ کس طرف ہے، کیونکہ نماز کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ اگر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن خالہ جان نے قبلے کا نہیں پوچھا، بلکہ کیا پوچھا؟ مغرب کس طرف ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپی نے کچھ سوچ کر کہا۔ آپی نے یعنی بڑی بہن نے کچھ سوچ کر کہا، جب ہم اسکول جانے کے لیے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں تو سورج ہمارے سامنے ہوتا ہے اور سورج مشرق سے نکلتا ہے، لہٰذا خالہ جان مغرب کھڑکیوں کی طرف ہوا، کیونکہ مشرق سے نکلنے والا سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، خالہ جان نے کیا پوچھا؟ مغرب کس طرف ہے، اور آپ ہی کیا جواب دے رہی ہیں؟ آپ ہی بتا رہی ہیں کہ جب ہم صبح اسکول جانے کے لیے نکلتے ہیں تو مشرق کی جانب سے سورج ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جبکہ خالہ جان پوچھ رہی ہیں مغرب کا، ٹھیک ہے، اور آپ ہی جواب دے رہی ہیں مشرق کے بارے میں۔ دراصل آپ ہی کے جواب سے آپ کو سمتیں سمجھانا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ ہی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مشرق دروازے کی جانب ہے، اور سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور مغرب ہمارے گھر کی کھڑکیوں کی جانب ہے، لہٰذا مغرب کھڑکیوں کی جانب ہوا۔ ٹھیک ہے، اچھا بیٹا، اب ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی جانب۔ خالہ جان نے مغرب کی طرف کا سوال کیوں کیا؟ خالہ جان نے مغرب کے لیے اس لیے پوچھا کہ ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں
سورج مغرب کی جانب غروب ہوتا ہے اور ہمارے ملک سے قبلہ مغرب کی جانب ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ملک سے قبلہ مغرب کی جانب ہے، اس لیے خالہ جان نے مغرب کا پوچھا تاکہ وہ مغرب کے سمت کا اندازہ لگا کر اس جانب نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے بیٹا، اب بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیے آگے بڑھتے ہیں. خالہ جان مغرب کی طرف رخ کر کے جانماز بچھا چکی تھیں. جانماز تو آپ جانتے ہوں گے بیٹا، جی ہاں، وہ کپڑا جس پر نماز بچھا کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، خالہ جان نے کیا کیا؟ مغرب کی طرف رخ کر کے جانماز بچھا لی. ہاں بیٹا، پاکستان میں مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک سے قبلہ مغرب میں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ملک سے قبلہ کس جانب ہے؟ مغرب کی جانب ہے. اب دیکھیے بیٹا، سمتوں کا پتہ ہونا کتنا ضروری ہے. اگر ہمیں سمتوں کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر ہم نماز کس طرح پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، اگر ہمیں سمتوں کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر ہماری نمازیں قبول بھی نہیں ہوں گی اور ہماری نمازیں درست بھی نہیں ہوں گی. لہٰذا سمتوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اسی طرح اگر ہم سفر کریں گے تو ہم کس جانب جا رہے ہیں یہ پتہ کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے، اگر ہمیں سمتوں کا علم نہیں ہوگا تو. ٹھیک ہے، منّے نے آپی سے پوچھا، یعنی اپنی بڑی بہن سے پوچھا، اگر ہم قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تو کیا مشرق ہمارے پیچھے ہوگا؟ اگر ہم قبلے کی طرف یعنی مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تو کیا مشرق ہمارے پیچھے ہوگا، یعنی ہمارے پیٹھ پیچھے ہوگا؟ تو آپی نے کیا جواب دیا؟ آپی نے کہا، ہاں منّے، اور ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف شمال اور الٹے ہاتھ کی طرف جنوب. ٹھیک ہے، آپی نے کیا جواب دیا کہ اگر ہم مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں تو قبلہ ہمارے سامنے ہوگا اور مشرق ہمارے پیٹھ پیچھے ہوگا، اور ہمارے دائیں ہاتھ کی طرف شمال ہوگا اور بائیں ہاتھ کی طرف کیا ہوگا؟ جنوب ہوگا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں نقشے سے سمجھاتا ہوں. فرض کر لیں کہ آپی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قبلہ اس جانب ہے. ٹھیک ہے، اور یہ مغرب کا رخ ہے ہمارے ملک پاکستان میں. ٹھیک ہے، تو مشرق کس جانب ہوگا؟ مشرق پھر آپ کے پیٹھ کے پیچھے ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اگر مغرب اس رخ پر ہے تو مشرق اس رخ پر ہوگا، اور دائیں طرف شمال ہوگا. دائیں طرف کیا ہوگا؟ شمال. اور بائیں جانب کیا ہوگا؟ جنوب. بائیں جانب کیا ہوگا؟ جنوب، بے کے ساتھ. ٹھیک ہے، کوئی بھی شخص اگر مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا تو مشرق اس کے پیچھے ہوگا، اور دائیں طرف شمال ہوگا اور بائیں طرف جنوب ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا، اب آگے بڑھتے ہیں. جی ہاں منّے، آپی کے جواب کو ایک دفعہ پھر دیکھیے. ہاں منّے، اور ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف شمال اور الٹے ہاتھ کی طرف جنوب. لیکن تم کو معلوم ہے ہماری دنیا دوسرے ستاروں اور سیاروں کی طرح گول ہے. ٹھیک ہے، ہماری دنیا کیا ہے؟ گول ہے. ٹھیک ہے، جیسے سورج گول ہے، جیسے چاند گول شکل میں ہے، اسی طرح ہماری یہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے گول بنائی ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا اس میں ان چاروں سمتوں کو اس طرح دکھایا جاتا ہے. اب دیکھیے بیٹا، آپ کو یہ گول دنیا نظر آ رہی ہے؟ نظر آ رہی ہے بیٹا؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو دنیا کا رخ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو دنیا کا رخ ہے یہ مغرب ہے، اور یہ جو دنیا کا رخ ہے یہ مشرق ہے، اور یہ جو دنیا کا رخ ہے یہ شمال ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو دنیا کا رخ ہے یہ جنوب ہے. ٹھیک ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی
اگر آپ مشرق کی طرف منہ کریں گے تو مغرب آپ کے پیچھے کی جانب ہوگا، اور اگر آپ مغرب کی طرف رخ کریں گے تو مشرق آپ کے پیچھے کی جانب ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اسی طرح شمال اور جنوب بھی ایک دوسرے کی ضد ہیں، یعنی آپ شمال کی طرف رخ کریں گے تو جنوب آپ کے پیچھے کی طرف ہوگا، اور اگر جنوب کی طرف رخ کریں گے تو شمال آپ کے پیچھے کی جانب ہوگا، اور مغرب آپ کے دائیں طرف ہوگا، اور مشرق آپ کے بائیں جانب ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس طرح۔ اچھا بیٹا، اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہماری دنیا کا نقشہ ہے، ایک نقشہ یہاں بھی دیا گیا ہے جو قبلے کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی قبلے کے مطابق دیا گیا ہے۔ فرض کر لیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارا رخ مغرب کی جانب ہے، ہمارا رخ کس جانب ہے؟ مغرب کی جانب ہے، تو ہمارے پیچھے کی جانب کیا ہوگا؟ مشرق، اور ہمارے دائیں جانب کیا ہوگا؟ شمال، اور ہمارے بائیں جانب کیا ہوگا؟ جنوب، جیسا کہ آپ ہی نے منع کو سمجھایا تھا، ٹھیک ہے بیٹا؟ امید ہے کہ آپ سمتوں کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیں، آپ نے ان چاروں سمتوں کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور انہیں یاد کرنا ہے۔ میں آپ کو بہت آسان طریقہ بتا رہا ہوں، وہ سن لیجئے۔ آپ نے سمتوں کو اس طرح یاد کرنا ہے: مشرق، مغرب، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں: مشرق، مغرب، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ اس کو انگلش میں بھی کہا جاتا ہے، مشرق کو ایسٹ اور مغرب کو ویسٹ کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ انگلش کی کلاسز میں انگلش کے سر آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ مشرق کو ایسٹ کہا جاتا ہے، مغرب کو ویسٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ شمال کو نارتھ کہا جاتا ہے اور جنوب کو ساؤتھ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اردو میں یاد کرنا ہے: مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ٹھیک ہے؟ مشرق وہ سمت جہاں سے سورج نکلتا ہے، مغرب وہ سمت ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہمارا رخ مشرق کی جانب ہوگا، یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے، تو پھر ہمارے دائیں ہاتھ پر جنوب ہوگا اور بائیں ہاتھ کی جانب شمال ہوگا۔ لیکن اگر ہمارا رخ مغرب کی جانب ہوگا، جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے، تو پھر ہمارے دائیں ہاتھ کی جانب شمال ہوگا اور بائیں ہاتھ کی جانب جنوب ہوگا، ٹھیک ہے بیٹا؟ امید ہے کہ آپ سمتوں کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے نہ صرف ان چاروں سمتوں کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، بلکہ اپنے گھر میں بھی اپنے بڑوں سے اسی طرح منع کی طرح سوالات پوچھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس سبق کو کم از کم 3 مرتبہ آپ نے آج ہی پڑھنا ہے۔ اس طرح بیٹا ہمارا سبق سمتیں، اس کی بلند خوانی مکمل ہوئی۔ امید ہے کہ اس سبق کی مدد سے آپ سمتوں کو سمجھ چکے ہوں گے۔ عملی کتاب کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ عملی کتاب سامنے رکھیے، شاباش۔ جی بیٹا، عملی کتاب اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ ہم سبق پڑھ رہے ہیں سمتیں۔ سبق سمتیں کے متعلق جو کام دیا گیا ہے اس کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 53 ملاحظہ فرمائیں بیٹا، صفحہ نمبر 53، اقرا اردو عملی کتاب، شاباش۔ صفحہ نمبر 53 سامنے رکھیے۔ جی بیٹا، عملی کتاب صفحہ نمبر 53، شاباش۔ دیکھیے بیٹا، اس سے پہلے بھی آپ کام کر چکے ہیں اور اب تو آہستہ آہستہ آپ کام کی ترتیب سے خوب واقف بھی ہو چکے ہوں گے۔ صفحہ نمبر 53 پر جو سبق ابھی ہم نے پڑھا ہے اس کی مشق دی گئی ہے، یعنی ایکسرسائز دی گئی ہے،
ترتیب وہی ہے، پہلے سوال نمبر 1 کے تحت آپ کو چند مختصر سوالات دیے گئے ہیں جن کے جوابات آپ کو لکھنے ہیں۔ میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہاں سوال اور جواب دونوں تحریر کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب لکھیے، یعنی نیچے لکھے گئے سوالات کے جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے سمتیں کتنی ہیں؟ سمتیں کتنی ہیں؟ تو میں نے جو جواب تحریر کیا ہے بہت آسان ہے، محض 3 الفاظ پر مشتمل جواب ہے، سمتیں 4 ہیں، سمتیں 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال دیکھیے، ہم پاکستان میں کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ تو بیٹا ابھی ہم نے سبق میں پڑھا ہے اس کا جواب، ہم پاکستان میں مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم پاکستان میں مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، اگر ہم قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تو ہمارے پیچھے کیا ہوگا؟ اس کا جواب بھی میں آپ پر واضح کر چکا ہوں بیٹا، اگر ہم قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تو ہمارے پیچھے مشرق ہوگا، کیونکہ قبلہ ہمارے ملک میں کس جانب ہے؟ مغرب کی جانب ہے، اور ظاہر بات ہے جب ہم مغرب کی جانب رخ کریں گے تو ہمارے پیٹھ کی جانب مشرق ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، چوتھا سوال دیکھیے، سورج کس سمت سے نکلتا ہے؟ تو جواب ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے، یعنی مشرق کی سمت سے نکلتا ہے۔ پانچواں سوال، خالہ جان نیا گھر دیکھنے آئیں تو کس وقت کی اذان ہوئی؟ خالہ جان نیا گھر دیکھنے آئیں تو کس وقت کی اذان ہوئی؟ تو جواب ہے خالہ جان نیا گھر دیکھنے آئیں تو عصر کی اذان ہوئی، ٹھیک ہے، یا عصر کی اذان ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس طرح صفحہ نمبر 53 مکمل ہوا۔ بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ویڈیو میں سے ہی دیکھ کر کوشش کرنی ہے، بالکل اسی طرز پر آپ یہ کام لکھیں گے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 52 بھی اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اگر صفحہ نمبر 52 کا کام آپ نے مکمل نہیں کیا تو آپ یہاں سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں، صفحہ نمبر 54 کی جانب۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 54 بہت مختصر اور آسان ہے، آپ کے سامنے ہے اس وقت۔ سوال نمبر 2 ہے، سمتیں بتائیے۔ آپ نے یہاں سمتیں تحریر کرنی ہیں۔ دائیں جانب ہمیشہ نقشے کے مطابق مشرق ہوتا ہے اور بائیں جانب ہمیشہ مغرب ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کو سمتیں تحریر کرنی ہیں یہ نقشے کے مطابق تحریر کرنی ہے۔ نقشے میں ہمیشہ مشرق دائیں جانب ہوتا ہے اور مغرب بائیں جانب ہوتا ہے، ایسٹ اینڈ ویسٹ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شمال اور جنوب، اوپر اور نیچے کی جانب، یعنی شمال اوپر کی جانب ہوگا اور جنوب نیچے کی جانب، جسے نارتھ اور ساؤتھ کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ کے نقشے میں امریکہ جو اوپر کی جانب ہے اسے نارتھ امریکہ یعنی شمالی امریکہ کہا جاتا ہے، اور جو نیچے کی جانب ہے اسے ساؤتھ امریکہ یعنی جنوبی امریکہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو چیز اوپر کی جانب نقشے میں دکھائی جاتی ہے وہ شمال ہے، اور جو نیچے کی جانب دکھائی جاتی ہے وہ جنوب ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ 4 سمتیں اسی طرز پر تحریر کرنی ہیں اور یاد رکھنی ہیں۔ خالی جگہوں کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا، دیکھیے پہلی خالی جگہ، سورج ڈیش سے نکلتا ہے اور ڈیش میں غروب ہوتا ہے، یعنی مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری خالی جگہ دیکھیے، ہم پاکستان میں ڈیش کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ڈیش پاکستان کے ڈیش میں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم پاکستان میں مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، قبلے کی طرف نہیں، مغرب کی طرف رخ کر کے۔ یہاں ہم مغرب کا ذکر کریں گے، کیوں؟ یہاں پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے کہ پاکستان میں کس جانب، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں قبلے کا نہیں پوچھا جا رہا بلکہ یہاں سمت کا پوچھا جا رہا ہے۔ ہم پاکستان میں مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ قبلہ پاکستان کے مغرب میں ہے، کیونکہ قبلہ پاکستان کے مغرب میں ہے۔ قبلہ کسے کہتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا بیٹا، قبلہ کعبہ کو کہتے ہیں جس کی طرف رخ کر کے مسلمان
نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری خالی جگہ دیکھیے, ہماری دنیا دوسرے ستاروں کی طرح ڈیش ہے, دوسرے ستاروں کی طرح گول ہے. ٹھیک ہے. اس طرح صفحہ نمبر 54 تک آپ کا کام مکمل ہوا. بیٹا آپ کو آج کی ویڈیو میں جو کام بتایا گیا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اسی طرز پر اسے لکھیں گے بھی. اچھا بیٹا, کام کے حوالے سے آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا, پھر بتا دوں, پریشان نہیں ہونا ہے آپ نے. انشاءاللہ ہم PDF فائل آپ کو جلد ہی دے رہے ہیں. اگر آپ کو کسی کام میں کوئی مشکلات ہوں تو آپ وہاں سے دیکھ کر بھی تحریر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.